آج سے 20 برس پہلے کا ذکر ہے۔ جون کا مہینہ تھا، رات کا پہلا پہر ڈھل رہا تھا، ایوان صدر کا پرتکلف عشائیہ ختم ہو چکا تھا۔ معزز مہمانان گرامی متصل ڈرائنگ روم میں اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ ماحول پراسرار سے تناؤ کی گرفت میں تھا۔ صدر محمد رفیق تارڑ کے عشائیے میں شریک یہ مہمان کوئی عام افراد نہ تھے، یہ وقت کے بادشاہ تھے، پاکستان کے مالک و مختار تھے، جن کی جنبش لب، آئین، قانون، پارلیمنٹ سب پہ بھاری تھی۔ یہ تھے جنرل پرویز مشرف، چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف ایگزیکٹو پاکستان، لیفٹیننٹ جنرل محمد یوسف، چیف آف جنرل سٹاف، لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد، ڈائریکٹر جنرل ISI، لیفٹیننٹ جنرل غلام احمد، چیف آف سٹاف، اور جنرل مشرف کے معتمد خاص عزت مآب طارق عزیز۔ اس عشائیے کی خواہش خود جنرل پرویز مشرف کی طرف سے آئی تھی۔ 13 جون کی تاریخ اور شرکاء کی فہرست بھی انہوں نے دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ملاقات کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی۔ مہمانوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جنرل مشرف نے گلا صاف کیا اور طویل تمہید کے بعد حرف مدعا پہ آئے۔ سر، اس صورتحال میں فوجی قیادت کی رائے یہ ہے کہ میرے صدر بن جانے سے پالیسیوں کے تسلسل کا پیغام جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، ملکی مفاد کو تقویت ملے گی۔ جنرل مشرف حرف مدعا کہہ چکے تو صدر رفیق تارڑ نے بھی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور آخر میں کہنے لگے، آپ کے صدر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جنرل غلام محمد بولے، طریقہ کار کیا ہونا ہے سر، آپ استعفیٰ بھی تو دے سکتے ہیں۔ صدر کے لہجے میں تھوڑی ترشی آ گئی۔ بولے، جنرل صاحب، میں کسی انقلاب کے ذریعے یا کسی کا تختہ الٹ کر صدر نہیں بنا، میں ریکارڈ ووٹ لے کر یہاں آیا ہوں۔ اور صدر کو ٹوکتے ہوئے چیف آف جنرل سٹاف جنرل یوسف بولے، تو کیا آئین آپ کو استعفے کی اجازت نہیں دیتا؟ صدر کے لہجے کی ترشی تلخی میں بدل گئی۔ جی دیتا ہے اجازت، مگر آپ نے اسمبلی چھوڑی نہ اسپیکر، میں کسے دوں استعفیٰ؟ اب کہ جنرل محمود کی باری تھی، بولے، آپ چیف ایگزیکٹو کو دے دیں۔ صدر تارڑ بولے، جنرل صاحب، آپ بہت طاقتور لوگ ہیں، میں سب سے بڑا عہدہ رکھنے کے باوجود آپ کے سامنے بہت کمزور ہوں، لیکن جس آئین کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق میں سپریم کمانڈر ہوں، چیف ایگزیکٹو سمیت آپ سب میرے ماتحت ہیں، میری کمان میں ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماتحت کی خدمت میں استعفیٰ پیش کر دوں؟ طارق عزیز بولے، سر، کوئی طریقہ کار تو نکالنا ہوگا نا۔ صدر نے کہا کہ طریقہ کار نکالنا میرا نہیں، آپ کا درد سر ہے۔ پھر صدر تارڑ حتمی انداز میں بولے، اور آخری بات سن لیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی آدھی رات کو طاقت میں چور دیوتاؤں کو ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑ گیا۔ اگلی صبح ملٹری سیکرٹری جنرل راشد محمود، جو بعد میں جنرل اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنے، نے بتایا کہ جنرل محمود ملنا چاہتے ہیں۔ صدر نے کہا، بلا لیں۔ جنرل محمود نے واضح پیغام دیا، جنرل مشرف دورہ بھارت سے پہلے 20 جون کو صدارت کا حلف لے رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ صدر نے انکار کر دیا۔ 20 جون کی صبح ہی سے صدر کی رہائش گاہ سمیت پورا ایوان صدر محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ صدارتی کالونی میں واقع اپنی رہائش گاہوں میں مقیم افراد، جو کہ صدر مملکت کا سٹاف تھا، کہ بچے سکول نہ جا پائے، بس اتنی سی بات تھی۔ صدر رفیق تارڑ نہ جانے کیوں سب سے زیادہ ووٹ لینے، وفاق کی علامت اور سپریم کمانڈر ہونے کی تعویلات میں الجھے ہوئے تھے۔ نماز ظہر ادا کر کے وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ سر شام ایوان صدر کی ایک پرشکوہ تقریب میں چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ایک حاضر سروس وردی پوش جرنیل، چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف لے لیا۔ انہوں نے کوئی استفسار نہ کیا کہ منتخب صدر کہاں ہیں، یہ عہدہ کیسے خالی ہوا، ایک باوردی جرنیل کیسے صدر بن سکتا ہے۔ ایسی باتیں، گھاتیں اور وارداتیں پاکستان کے معمولات کا حصہ ہیں۔ تقریب میں شریک ذی وقار مہمانوں میں سے کسی کے ماتھے پر تحیر کی کوئی شکن نہ ابھری۔